آج کا موضوع جو ہے اسی مناسبت سے ہے کہ رمضان میں کی جانے والی نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم رمضان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم شعبان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم رجب کی عبادت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ موجود ہے اور لائق عبادت ہے، لہذا اس کی عبادت اور بندگی کے تقاضے جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں پوری کیے جانے چاہیے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بے وقوف عورت کی مثال ذکر فرمائی، اور یہ بے وقوف عورت یہ کام کرتی تھی کہ صبح سے دوپہر تک اون کاٹتی تھی، بنتی تھی کپڑے، اور اس کی بہت ساری کنیزیں تھیں، ان سے بھی یہ کام کرواتی تھی، اور جب یہ بن کر لباس مضبوط ہو جاتا، تیاری کے قریب پہنچ جاتا، تو پھر یہ ان سب کو حکم دیتی کہ اس سب کو ادھیڑ دو، اور خود بھی ایسے ہی کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس عورت کی مثال دی اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ سارا دن محنت کرتی رہی، بنتی رہی اسے، اور جب وہ تیار ہو گیا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو اب اس کو ادھیڑ دیا۔ تم اس عورت کی طرح مت ہو جانا، منع فرمایا۔ یہاں اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا مقصد اور اسے موضوع بنانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ماحول اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے جس میں انسان نیکیوں میں لگ جاتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تراویحاں بھی پڑھ رہا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، نمازیں جماعت کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، صدقہ اور خیرات کی کثرت ہوتی ہے، رات میں لوگ تہجد کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے طور پر بہت ساری مختلف چیزوں کو لوگ اختیار کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے زیادہ حصہ حاصل کیا جا سکے۔ ہم ان لوگوں سے اس وقت گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اس رمضان کے مہینے میں بھی عبادت کی طرف توجہ نہیں کی، وہ محروم لوگ ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری فرمائے۔ لیکن جو شخص اس مقدس مہینے میں بھی اس کی قدر نہ کر سکا، یہ محروم لوگ ہیں۔ ہم ان سے اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جن کو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اس توفیق کے نتیجے میں وہ نیک اعمال کر سکے، اب ان کا تحفظ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ایک عورت کی، بے وقوف عورت کی مثال دی کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنا دن بھر اپنا سوت کاٹتی رہی، بنتی رہی کپڑا، اور جب وہ تیار ہو گیا تو اس کو ادھیڑ دیا۔ تم اس بے وقوف عورت کی طرح مت ہو جانا۔ تو جس طرح سے رمضان المبارک میں نمازوں کی کثرت، جماعت میں آنا، روزے رکھنے پر اپنے آپ کو مائل کرنا، اپنے اندر عبادت کی قوت کا محسوس کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے سلسلے میں جو تکلیف ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ اٹھا لینا، یہ تو پایا گیا۔ لیکن اب رمضان کے بعد اس کی حفاظت کیسے کی جائے؟ کیا اسی سابقہ طرز عمل کی طرف لوٹ جانا ہے کہ پہلے بھی نمازیں نہیں تھیں، رمضان میں پڑھ لی، اب پھر اسی طرز عمل کی طرف لوٹ جاؤ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو پھر اسی، گویا کہ اگر اس مثال کو اس کے ساتھ متعلق کیا جائے تو یہ تو پھر وہی بے وقوفی کی بات ہے کہ بنیاد ڈالی، ایک عمارت قائم کی، اور جب وہ عمارت تیار ہونے کے قریب ہوئی تو ساری عمارت کو منہدم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی زبردست مثال ذکر فرمائی کہ تم اس بے وقوف عورت کی طرح مت ہو جانا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے اس کی تائید غیبی ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ہر ایک نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو دیکھا دیکھی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں
ابتدائی دنوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اب عید کی نماز میں کتنے لوگ فجر میں موجود تھے؟ قابل توجہ بات ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کتنے آ گئے تھے؟ پورا گراؤنڈ بھر گیا ہوگا۔ حالانکہ عید کی نماز واجب ہے اور فجر کی نماز فرض ہے، اور جس خالق کائنات نے عید کی نماز لازم کی ہے، اسی خالق کائنات نے فجر کی نماز فرض کی ہے۔ تو یہ فرق کون کر رہا ہے کہ ایک چیز کو اتنی اہمیت دے رہا ہے اور دوسری چیز کی اتنی ناقدری کر رہا ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بنیاد ڈالی، محنت کر کے عمارت کو تیار کیا، اور جب وہ اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اس کو منہدم کر کے ختم کر دی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ زندگی انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر۔ معلوم نہیں ہوتا ہے کس طرح رمضان کا مہینہ آیا، ہم ابھی تو استقبال رمضان کی باتیں کر رہے تھے اور اچانک پھر ہم الوداع الوداع کرنے لگ گئے۔ تو اسی طرح سے یہ دن رات تیزی کے ساتھ گزرتے رہیں گے اور ہماری موت کا وقت قریب آ جائے گا۔ اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کو راضی نہ کر سکا کوئی شخص اور اس کے لیے اپنی سی کوشش نہ کر سکا تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے، اگرچہ وہ دنیا کی تمام تر دولت کا مالک کیوں نہ بن جائے۔